الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ہم یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر جو 4200 ادیان اور مذاہب موجود ہیں، ان تمام ادیان اور مذاہب میں دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے ہر شعبے کا حل موجود ہے۔ یہ دین اسلام کا اعزاز ہے کہ تا قیامت پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام تر مسائل کا حل دین اسلام نے بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس وقت دنیا جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، مثلاً بڑھتی ہوئی یہ آلودگی ہے، اور اسی طرح عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کا رونما ہونا، اس طرح دنیا کے اندر جو ایٹمی ہتھیار موجود ہیں کہ اگر ان کو بیک وقت استعمال کیا جائے تو پوری دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح دنیا جن وائرس کا سامنا کرتی ہے کہ جس سے کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کے اینٹی ڈوز تیار کر کے اور کھربوں ڈالر چھاپ رہی ہوتی ہیں، تو دنیا کو جو یہ درپیش مسائل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں مہنگائی کا ریشو پاکستان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے، جہالت حد سے زیادہ ہے، روزگار کے جو وسائل ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، لہذا یہاں ہمیں مہنگائی دوسرے ممالک کے بنسبت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے جو موجودہ حکومت ہے اور جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں، ان کی شاہ خرچیاں، عیاشیاں، بدعنوانیاں، اقربا پروری جیسے تمام عناصر موجود ہیں، لیکن جو اہم ترین وجہ ہے وہ ہے IMF جیسے سود خور ادارے کا پاکستان کے اوپر مسلط ہونا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 1958 سے لے کر 2025 تک پاکستان نے تقریباً کوئی 25 مرتبہ IMF سے قرضہ لیا ہے، اور وہ ٹوٹل پاکستان کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 94,197 ارب۔ یہ اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایک فرد لاکھوں روپے کا اس حوالے سے مقروض ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہر مرتبہ IMF کو جو سود کی رقم ادا کرنی ہوتی ہے، ایک قسط ادا کرنی ہوتی ہے، اس قسط کو ادا کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو پھر اس قسط کو ادا کرنے کے لیے مزید ان سے سود وصول کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سود کی رقم کو ادا کیا جا سکے، اور حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس سے اس ملک کو جو سود کی دلدل کے اندر دھنستا جا رہا ہے، جو غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے اس دلدل سے نکالا جا سکے، کوئی لاہ عمل ہے ہی نہیں۔ جس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے، اور یہ بات بھی اب اچھی طرح سے نشین کر لیں کہ یہ مہنگائی کبھی تھمنے والی نہیں ہے، غربت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور مزید آگے جو دن آ رہے ہیں وہ شاید ان دنوں سے بھی بڑھ کر بھیانک ثابت ہوں۔ تو پھر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یقیناً معاشی ماہرین ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس سود کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے، کس طرح پاکستان کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہر ایک مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، اس نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر مہنگائی عام ہو جائے، عام استعمال کی چیزیں وہ دسترس سے باہر ہو جائیں، تو اس وقت شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یہ جاننا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے وہ کسی وبا کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، آسمانی وبائیں، بارش، طوفان، سیلاب کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ کسی بیماری اور وبا کی صورت میں، اس کے پیچھے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب ہوتا ہے کہ یا تو وہ انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے ایسے جرائم ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ بہت سارے جرائم کی تو سزا ملتی ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک جرم کے نتیجے میں انسانوں کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو سزائیں دیتا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، رب کے ذکر اور قرآن سے اعراض کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ اجتماعی سطح ہو یا انفرادی سطح، ہم نے کس حد تک دین کے ساتھ تمسک اختیار کیا ہوا ہے اور کس قدر ہمارا اعراض ہے۔ تو واضح ہو جائے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ یقیناً ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے، یہ ہمارے گناہوں ہی کی سزا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو دو طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی تو ان کو خوشحالی دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر بدحالی اور تنگدستی مسلط کر کے ان کو آزماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دنوں کے بارے میں جو پیشن گوئیاں بیان فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، فرمایا کہ ان امتکم ہذہ جعلت عافیتھا فی اولھا، اس امت کے اندر جو عافیت ہے، جو خیر و بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ خیر اور بھلائی اس امت کے آغاز کے اندر رکھ دی ہے۔ وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، فرمایا کہ جب یہ امت اپنے آخری دور کے اندر ہوگی تو عنقریب ان کو ایسے ایسے معاملات پہنچیں گے کہ جو آزمائشیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، اور ایسے معاملات کہ جو تمہارے لیے بالکل اجنبی ہوں گے، یعنی ایسی مصیبتیں، ایسی بیماریاں، ایسے مسائل کہ جن کا اس سے پہلے انسانیت نے کوئی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس کا حل انسانیتیں تلاش کرنا ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قیمتیں چاہیں کم ہو یا زیادہ ہوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک معلوم مقدار کے مطابق اتارتے ہیں، اس لیے کہ کہیں زمین کے اندر فساد نہ پھیل جائے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر زمین میں رزق کو کشادہ کر دے، ہر ایک انسان کو وہ کچھ ملے جو وہ چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی رزق کو اتارتا ہے۔ جب رزق کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو پھر ہم اپنی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں، اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بھی رجوع الی اللہ کے عمل کو اختیار کریں۔ یہی ایک ہمارے پاس حل بچتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مہنگائی کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے گندم کا جو ایک دانہ ہے وہ سونے کے سکے 1 دینار کے عوض بک رہا ہو، مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا
کہ علی ان اعبدہ کما امرنی وعلیہ ان یرزقنی کما وعدنی، میرے ذمے جو کام ہے وہ یہ کہ اللہ نے جیسے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا میں اس طریقے سے عبادت کروں، پھر اللہ کے ذمے ہے کہ اس نے مجھے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لہذا وہ مجھے رزق دے گا، تو لہذا رزق کے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے رجوع الی اللہ کو اختیار کرے۔ بلکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے عناصر ہیں جو قیمت کے اندر اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، یقیناً ایسا ہے، لیکن اصل چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانا اور ان کو کم کرنا اس کا اختیار بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قیمت متعین کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہنگائی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں کہ کوئی انسان ایک چیز کے اوپر کتنے فیصد تک فائدہ لے سکتا ہے، چیزوں کی قیمتیں طے ہونی چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، اس قیمتوں کو طے کرنے والا، اتارنے والا، چڑھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ہم رجوع الی اللہ کے عمل کو اختیار کریں۔ رہی یہ بات کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کا ہم کس طریقے سے سامنا کریں، تو کچھ باتیں ہیں کہ جو دین اسلام نے ہمارے لیے بطور رہنمائی کے پیش کی ہیں، اور کچھ عملی اقدام ہیں جن کو اٹھانا ضروری ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر جب ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندے کے احوال خود بخود درست فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ عمل کرنے والا جو بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا تصور تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے پرہیزگاری کو اختیار کرنا۔ جتنا زیادہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی بھی پیدا کرتا ہے اور رزق کے اندر برکت بھی اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی راہوں سے رزق فراہم کرتا ہے کہ جان سے وضع و گمان بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ دو باتیں، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو ایک اور آیت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو ایمان اور تقوی یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد کثرت سے جو استغفار ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جو مصیبتیں آ چکی ہوتی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کی راہ میں یہ عمل رکاوٹ بنتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو مہنگائی ایک عذاب ہے، ختم کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کو، اپنے گناہوں کی معافی کو لازم قرار دے دیں۔ اسی طرح ہم جو باتیں سنتے ہیں، ان باتوں کے اوپر ہم وقتی طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل جو کرامت ہے وہ استقامت کے اندر ہے۔ وَأَلَّا وِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو ہم عمل پیرا ہونا ترک کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر استقامت کا مظاہرہ کریں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں انتہائی وافر مقدار میں پانی پلائیں گے، مطلب نعمتوں کا نزول ہوگا، بارش اترے گی، زمین اپنے خزانے نگل دے گی۔ تو ایسی صورت میں یہ تبھی ممکن ہے
کہ جب ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ باقی کچھ عملی اقدامات ہیں، ان کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ ہم مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ہماری جو عیاشیاں ہیں، جو شاہ خرچیاں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کبھی کسی فوڈ اسٹریٹ پر جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ عوام ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتی ہے، لیکن آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ مہنگائی ہے، حالانکہ پر ہیڈ کھانا شاید 3 سے 4 ہزار روپے کے تک کا پڑتا ہے، لیکن لوگ کھا رہے ہیں اور کہیں سے نہیں لگتا کہ کوئی مہنگائی ہے۔ تو ہماری عیاشیاں کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طرز عمل کو تھوڑا سا تبدیل کریں۔ وہ یہ کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا صبر سے اور قناعت کا مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس کے اندر گوشت تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اندر گوشت ہے، آج دل چاہا کہ گھر میں گوشت بننا چاہیے، لہذا میں نے خرید لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ مشہور جملہ ارسال فرمایا کہ أَوَكُلَّمَا اشْتَهَيْتُمْ أَكَلْتُمْ، کیا تم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو کچھ تمہارے دل کے اندر آتا ہے، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ بنا کر کھا لیتے ہو؟ یعنی یہ کیسا طرز عمل ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی اور انسان نے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ جو چیز خریدنے کی خواہش پیدا ہوئی، یہ سوچے بغیر اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لہذا ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں اور بس اوقات دیکھا دیکھی میں خرید رہے ہوتے ہیں جبکہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، بہت ساری نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا کہ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ فرمایا کہ معاذ، جب تم یمن میں جاؤ تو عیش پرستی کی زندگی اختیار نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے کہ جو انسان کی جیب میں آئے وہ انسان خرید لے اور بعد میں سوچے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، چیزیں قوت خرید سے باہر جا رہی ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم تھوڑا فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں اور قناعت کا مظاہرہ کریں۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم رونا تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ مثلا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب کہتے ہیں مہنگائی ہے، پھل مہنگا ہو گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ اس کا بھی ایک بہترین حل جو ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے وہ یہ کہ وقتی طور پر یا تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں یا پھر ان کا متبادل استعمال کریں۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کی گورنر تھے، اس موقع پر کشمش بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ لوگوں نے مکہ سے علی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ کشمش مہنگی ہو گئی ہے، لہذا آپ اس کی قیمت متعین کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ کشمش کو استعمال کرنا چھوڑ دو، اس کا جو متبادل ہے کھجور، اس کو استعمال کرو۔ جب تم اس کا متبادل استعمال کرو گے اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کی جو قیمت ہے وہ آٹومیٹک نیچے آ جائے گی۔ تو لہذا چیزوں کے متبادل کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے بس اوقات کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑ جائے تو تب تک انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک ان چیزوں کی قیمتیں نیچے نہ آ جائیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ سبزی جیسے ٹماٹر وغیرہ کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں، ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ٹماٹروں کی قیمت کا ہے، لیکن جبکہ اس کے متبادل کے طور پر چیزیں موجود ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، جن کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا، ان کے سامنے جب مہنگائی کا مسئلہ آیا کہ گوشت مہنگا ہو چکا ہے تو انہوں نے کیا تجویز کی؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ پھر گوشت مہنگا ہو چکا ہے، آپ اس کو سستا کر لیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے سستا کریں، یہ تو مہنگا ہو چکا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو خریدنا چھوڑ دو، جب خریدنا چھوڑ دو گے تو وہ خود بخود نیچے آ جائے گا اور سستا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بہترین حل جو سلف صالحین نے پیش کیا کہ وقتی طور پر ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں یا پھر یہ ہے کہ ان کا متبادل استعمال کریں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اسی طرح عملی اقدام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک خاندانی سسٹم چلتا ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے، 8 افراد اس کے پیچھے کھانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں سے 2 3 4 بس اوقات کمانے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک کی، جن کے افراد جو ہیں وہ کھرب پتی ہیں،
لیکن وہ اپنے بچوں کو دوران تعلیم ہی کام کی تربیت دیتے ہیں تاکہ کل کے بعد ہی ہمارے اوپر بوجھ نہ بنے، ابھی سے ان کے اندر کمانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ شادی کی عمر تک کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی، اس کے بچے، سب کا خرچہ والد کی ذمہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے خاندان کے اندر اس تبدیلی کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ہنر اور ان کو تجارت کی طرف لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، جو بھی انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑھ کر پاکیزہ کمائی ہے۔ اور کوئی بھی انسان کوئی بھی پاکیزہ اور نیک تجارت کرے تو فرمایا کہ یہ ایک بہترین کمائی ہے۔ بس اوقات ہماری نوجوان نسل کچھ کاموں کو اپنی شان کے منافی سمجھتی ہے، وہ بیٹھی رہے گی، وہ اپنے بڑوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پسند کریں گے، لیکن خود آگے بڑھ کر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بھئی جو سوچ ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ اے آئی کا دور ہے، یقیناً اے آئی نے بہت سارے لوگوں کی ملازمتوں کو کھا لیا، ہڑپ کر لیا، تو لہٰذا جو دیگر ذرائع ہیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں جو کردار بنتا ہے وہ تجار حضرات کا ہے۔ عام طور پر تاجر سمجھتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ تجار کو ہوتا ہے۔ نمبر ایک اس طریقے سے کہ ان کے پاس اسٹاک کے اندر مال موجود ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو مال سستے میں خریدا تھا اس کو مہنگے میں بیچے گی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے قوت خرید کم ہو جائے گی، کوئی خریدے گا ہی نہیں، وہ صرف وقتی فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سیدنا رفاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، بازار سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا تاجر اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، تجارت چل رہی ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، سب نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، گردن اٹھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، یہ جو تاجر ہیں قیامت کے دن انہیں گنہگار بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے ان تاجروں کے جو اپنی تجارت کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے، سوائے ان تاجروں کے کہ جنہوں نے پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے نیکی کی اور اپنی تجارت کے اندر سچ بولا، وگرنہ ہر تاجر قیامت کے دن فاسق اور فاجر بن کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا یہ تجار کی اس حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ناجائز ذخیرہ اندوزی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احتکر 40 یوما فقد بری اللہ منہ وبرئ منہ اللہ، فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک اگر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے تاکہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں، اس کے بعد بھی اس کو بیچوں گا، تو فرمایا اللہ اس سے بیزار ہے، وہ اللہ سے بیزار ہے، اللہ کا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح تجار بسا اوقات زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پوری انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے سلسلے کو بند کر دیتا ہے، تھوڑی بہت جو ہوتی ہے فرمایا کہ ان جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو یہ معمولی سی بارش بھی نہ ہو۔ تو لہذا ہر تاجر کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور صحیح معنوں میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو اس کے مستحقین تک پہنچائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہ بسا اوقات معاشرے کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق ظاہر کرتے ہیں اور آ کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور وہ کئی ایک جگہوں سے زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اصل مستحق ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، اور یہ بہترین ایک طریقہ کار ہے، اسلام نے ہمیں اس کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور اس کے بعد اس کے مستحقین تک تقسیم کیا جائے، تاکہ بسا اوقات کچھ افراد جو کئی ایک جگہوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور کچھ افراد جن کو بالکل نہیں ملتا، سب تک
برابری کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پہنچ جائے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ، ایک جماعت، ایک ادارے، ایک مرکز کے تحت جمع کر کے اور اس کو بعد میں اس کے مستحق افراد تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے تاریخ اس بات کو بر شاہد ہے کہ ہمیشہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہوئی آئی ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کے عمل کو اختیار کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں اور اپنے اندر سے جو فضول اور شاہ خرچیاں ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔